السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں نماز کو کس طرح ادا کرنے سے آپ نماز کو محسوس کر سکیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو نماز کے بارے میں پوری تفصیل سے بتائیں گے اور اس کا مطلب بھی سمجھائیں گے، تاکہ آپ نماز کو صرف ادا نہ کریں بلکہ اسے محسوس بھی کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے مہان ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کہہ کر ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے نیچے تک اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو سب سے بڑا مان کر اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھا دیا ہے۔ پھر بائیں ہاتھ کے اوپر داہنے ہاتھ کی تالو کو رکھ کر حصے میں باندھنا ہے۔ اس کے بعد ہم ثنا پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک وتعبرک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ، میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں اور تیری تعریف کرتا ہوں۔ تیرا نام بہت برکت والا ہے، تیری شان بہت اونچی ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سبھی جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان، نہایت رحم والا، روز قیامت کا مالک۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا رحم کیا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ ہم یہاں صرف سورہ فاتحہ پڑھے ہیں، آپ اس میں قرآن کریم کی کوئی بھی سورہ یا آیت ملا لیجئے گا۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ سبحانہ ربی العظیم پڑھیں گے۔ سبحانہ ربی العظیم کا مطلب ہے کہ میں اپنے عظیم رب کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اور اسے 3، 5، 7 یا 11 بار جیسی بے جوڑ سنکھیا میں پڑھنا بہتر ہوتا ہے، یا پھر اس سے زیادہ، کچھ اس طرح۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ رکوع سے اٹھتے وقت ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس شخص کی دعا سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اس کا مطلب ہے، اے ہمارے رب، تمام تعریفیں صرف اور صرف آپ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہو، پاک ہو اور برکت والی ہو۔ اس کے بعد پھر سجدے میں جائیں گے۔ ایک سجدے سے اٹھ کر کچھ دعا پڑھیں گے، اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ اگر پوری دعا یاد نہ ہو تو صرف پہلا حصہ اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ سبحان ربی العالی کا ترجمہ یہی ہے، میں اپنے رب جو سب سے اونچا ہے اس کی پاکیت بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی وارزقنی وعافینی وہدینی۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے، اے اللہ مجھے معاف کر، مجھ پر رحم کر، میری پریشانیوں کو دور کر، مجھے اونچا اٹھا، مجھے رزق دے، مجھے صحت عطا کر اور مجھے سیدھی راہ پر چلا۔ اللہ اکبر،
سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ باقی کی ایک رکعت اسی طرح ادا کریں گے۔ اس کے بعد بیٹھک میں بیٹھ کر تشہد پڑھیں گے یعنی اتحیات، پھر درود ابراہیم پڑھیں گے، اس کے بعد دعائیں معصورہ پڑھیں گے۔ دعائیں معصورہ کے بعد اگر آپ اور دعا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، پھر سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد ہم ایک دعا پڑھیں گے۔ التحیات للہ صلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اتحیات کا مطلب ہوگا تمام سلامتی اور پاک باتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، تو محمد اور ان کے آل پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح اس نے ابراہیم اور ان کے آل پر فرمائی تھی۔ بے شک تو تعریف کے قابل ہے اور عظیم ہے۔ اے اللہ، تو محمد اور ان کے آل پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح اس نے ابراہیم اور ان کے آل پر برکت نازل فرمائی تھی۔ بے شک تو تعریف کے قابل ہے اور عظیم ہے۔ آل کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پریوار اور ان کے سبھی ساتھی یعنی ان کے انویائی ہوتے ہیں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ منی عندک رحمن انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا، پس تو مجھے اپنی مغفرت سے بخش دے، بے شک تو ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आसपास मौजूद लोगों, फरिश्तों और तमाम मोमिनीन पर सलामती और अल्लाह की रहमत की दुआ मांग रहे हैं। पहले दाहिनी तरफ और फिर बाईं तरफ सलाम करने से ये दुआ पूरी होती है। اللہم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تجھ سے ہی سلامتی آتی ہے، برکت والی ہے تیری ذات، اے جلال والے اور اکرام والے۔ جلال کا مطلب ہوتا ہے پرتاپ یا بڑپن، یعنی کہ اللہ کتنا مہان ہے اور اس کی شان کتنی بڑی ہے، اور اکرام کا مطلب ہوتا ہے طرح طرح کی نعمتیں اور رحمتیں عطا کرنا، یعنی کہ اللہ ہم پر کتنی ساری رحمتیں برساتا ہے۔ اگر آپ 3 یا 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت نماز کے بعد تشہد یعنی اتحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور اس میں درود ابراہیم اور دعائے معصورہ نہیں پڑھنی ہے۔ درود ابراہیم اور دعائے معصورہ یہ دونوں نماز ختم کرنے سے پہلے یعنی سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ہم جو آپ کو طریقہ دکھائے ہیں وہ رفع دین کر کے دکھائے ہیں۔ آپ یہ غلط نہ سمجھے، کیونکہ رفع دین کرنا اور رفع دین نہ کرنا دونوں حدیث میں موجود ہیں۔ آپ کوئی سی بھی طریقہ فالو کر سکتے ہیں، اور رفع دین کے بارے میں ہم بعد میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہمیں یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ نماز کا مطلب ہی اپنے رب سے بات کرنا ہے۔ ہم اپنی عبادت میں اس کے آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ اس احساس کو دھیان میں بٹھانے کے بعد پھر نماز کا مطلب سمجھنے اور دہرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو صرف ہونٹوں کو حرکت دینا کافی نہیں ہے، ضروری یہ ہے کہ ہمارا دھیان بھی پوری طرح سے نماز میں ہو۔ اور ایسا کیسے ہوگا؟ جب ہم نماز میں جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب سمجھیں گے اور اس مطلب کو اپنے ذہن میں دہرائیں گے۔ اس سے ہمارا دھیان بھٹکنے سے بچے گا اور ہم نماز کو دل سے محسوس کر سکیں گے۔ تو ناظرین، آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔